اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف قریشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ اور واقعات کے اعتبار سے اور اسلام آنے سے بھی پہلے یہ مہینہ بہت ساری امتوں کے لیے بلکہ تمام ہی امتوں کے لیے انتہائی خیر و برکت اور میجر واقعات لیے ہوئے تھا۔ پری ہسٹورک ایرا میں، یعنی کہ اسلام کے آنے سے پہلے جتنے بھی میجر اہم واقعات ہوئے ہیں اسلامی تاریخ میں، یا جن واقعات کو اب ہونا ہے، جیسے میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس وقت تخلیق کے چوتھے مرحلے سے گزر رہے ہیں اپنی زندگی۔ یہ جو ہماری دنیا میں زندگی ہے، یہ تخلیق کا چوتھا مرحلہ ہے۔ پانچواں مرحلہ جو ہوگا وہ قبر کی زندگی ہوگی، اور جو چھٹا مرحلہ یعنی فائنل مرحلہ ہوگا وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یعنی چھٹا مرحلہ جو ہے یہ سب سے امپورٹنس رکھتا ہے، اور ہماری جو گیلیکٹیکل لائف ہے، کائناتی زندگی ہے، وہاں کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ توشہ آخرت ہم سب کے لیے، ہم سب کو لے کر جانا ہے عبادات کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، اور اپنی جو ہے وہ ایک اللہ پاک کے ساتھ ایک محبت کے رشتے کے اس میں لے کے جانا ہے اپنا جو توشہ آخرت ہے۔ تو اس کے لیے بھی محرم الحرام جو ہے، اس میں جو قیامت قائم ہوگی، جو دیگر معاملات پیش آئیں گے، یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ محرم الحرام کا ہی مہینہ ہوگا، اور غالباً جمعے کا دن ہوگا، جو قیامت آنے کے لیے بہت ساری مستند احادیث اور روایات ملتی ہیں اسلامی تاریخ میں۔ بہرحال یہاں اس ماہ محرم میں جناب سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے خاندان کو بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں ذبح کرنا ہو، یا انسانی تاریخ میں یعنی اسلامی تاریخ میں جتنے اور میجر واقعات ہوئے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو محرم الحرام کی جو اہمیت ہے یہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی اہمیت ہے محرم الحرام کی، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جناب سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے خاندان نے جو قربانیاں دیں، وہ ساری قربانیاں محض ایک بیٹل فیلڈ کے اندر وہ نہیں تھی، ان کی پوری کی پوری جو زندگی ہے کربلا تھی۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پوری لائف گزری ہے، اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اس قدر میجر واقعات ہمیں ملتے ہیں، ایثار کے، قربانی کے، عبادات کے، کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جب سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا تو اس وقت بھی جو ہے وہ آپ تلاوت کے ہی اس میں رواں دواں تھے، آپ کے ہونٹوں سے تلاوت ادا ہو رہی تھی۔ تو اس قدر جب عظیم الشان یہ مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ ذی الحج کے فوراً بعد مہینہ آتا ہے، تو یقیناً ذی الحج میں ایک ذبیحہ ہوا اسماعیل علیہ السلام کا، اور محرم الحرام میں اولاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذبیحہ ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کا تو معجزاتی طور پر واقعہ ظاہر ہے کہ ان کی جگہ ایک دمبے کو جنت سے لایا گیا، لیکن اس سے جو بڑا واقعہ ہے، اس سے بھی کافی بڑا واقعہ جو ہے وہ میدان کربلا میں پیش آنے والے بچوں اور جوانوں کی شہادت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے، اور اللہ پاک نے ان کو اس مرتبے پر پہنچانا تھا کہ پوری دنیا جو ہے، پوری رہتی کائناتوں تک اور ابدی ابدی لائف تک ایسی مثال دوسری بن ہی نہ سکے جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم الحرام میں پیش کی ہے میدان کربلا میں۔ اب جو خاص اذکار مجھے آپ کو دینے تھے محرم الحرام کے سلسلے میں، ان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج تک میں نے کبھی بھی کسی بھی درود پاک کی زکوٰۃ ادا نہیں کروائی، تو نمبر ون تو آج درود تاج کی ہم زکوٰۃ کے بارے میں اور اس کے مؤثر امپلیمنٹیشنز کے بارے میں ذکر کریں گے۔ نمبر ٹو کے اوپر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی زکوٰۃ، یہ بھی ادا ہوگی۔ اور اس کے ساتھ آپ کو میں دو اور اعمال دوں گا، جو کہ آپ اپنا سورہ واقعہ کا عمل تو جو ہے وہ اگر تا حیات جاری رکھتے ہیں اس طریقے سے شروعات کر کے، اور اس طریقے سے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو روپے پیسے کی فقر و فاقے کی بالکل جو ہے وہ تنگی، یعنی کہ وہ اس طرف وہ نظام بنے گا ہی نہیں آپ کا۔ آپ کی اکنامکس اس قدر آسانی کے ساتھ اور مؤثر انداز میں ریویو ہو جائے گی، امپلیمنٹ ہو جائے گی، کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ غیب سے کہاں سے معاملات آپ کے چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو زکوٰۃ ادا ہوگی، یعنی ان میں جو دو زکوٰۃیں ادا ہو رہی ہیں اس مہینے میں، درود تاج کی اور لا حول ولا قوت الا باللہ
العلی العظیم کی، ان کو شروع کرنا، امپورٹنٹ انسٹرکشنز بتا رہا ہوں اب میں آپ کو، تاکہ کمنٹس میں بار بار پھر مجھے ایک ہی سوال دہراتے ہیں سب لوگ کہ شروع کرنا محرم الحرام میں ضروری ہے، اختتام جو ہے وہ سفر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ، خواتین جو ہے ناغے کے دن بعد میں پورے کریں، اگر بیچ میں ناغا آ جاتا ہے، گیپ آ جاتا ہے، تو وہ اس دنوں میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تھرڈلی یہ ہے کہ جمالی پرہیز کیا جائے گا، یعنی گوشت، انڈا، لہسن، کچی ادرک، لہسن، لیمو، یہ ان چیزوں سے اجتناب بھی میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں آپ سب کو، وہ کریں گے۔ تو درود تاج پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے دن آپ نے عطر لگانا ہے، سفید لباس آپ کا ہونا چاہیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، ہدیہ کریں گے، اس کا ثواب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور شہدائے کربلا کو۔ یہ آپ نے نیت کر لی کہ میں ادا کر رہا ہوں زکوٰۃ درود تاج کی، اور آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی، اور آپ نے درود تاج کی جو صدقہ ہے یہ 1100 روپے ہے۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، درمیان میں بھی دے سکتے ہیں، آخر میں بھی دے سکتے ہیں، عمل ختم کرنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ 1100 روپے آپ کی جو بھی مقامی کرنسی میں بنتا ہو، یہ پاکستانی 1100 ہیں، تو اس حساب سے جو یو کے، امریکہ میں، کینیڈا میں اکثر لوگ میسج کرتے ہیں جی ہاں کتنا بنے گا، تو آپ لوکل کنورژن ریٹ اپلائی کر لیں، اس حساب سے وہ پیسے آپ، بھلے وہ $1 کیوں نہ بنتا ہو، $10 کیوں نہ بنتے ہو، وہ آپ دے دیں، کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ اب آپ نے جب بھی آپ نے ارادہ کرنا ہے یا نیت کرنا ہے محرم الحرام میں، تو ایک چیز کا خیال رکھیے گا، یا تو یہ اتوار کی رات کو، یعنی اگلے دن پیر ہو تو زکوٰۃ شروع ہوگی، یا جمعرات کو شروع ہوگی، یعنی کہ اگلے دن جمعہ ہو اور جمعرات کی رات کو، جمعرات اور پیر یہ 2 دن جو ہے یہ زکوٰۃ کا سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ جمعے کے دن اگر آپ آغاز کرتے ہیں تو پھر عشاء کے بعد کا ٹائم نہیں ہوگا، پھر آغاز اس کا عصر اور مغرب کے بیچ میں کیجیے۔ نارملی وظیفہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا درود تاج کا، یہ عشاء سے لے کر فجر تک پڑھا جائے گا۔ 19 دن یعنی کہ 19 راتیں آپ نے 579 دفعہ 579 ٹائمز، 19 راتیں آپ نے 579 ٹائمز ڈیلی درود تاج پڑھنا ہے۔ اب جن صاحبان کو یاد ہے درود تاج، ان کا تو بہت ہی ماشاءاللہ اسپیڈ کا معاملہ اچھا رہے گا۔ اب جن کو یاد نہیں ہے ان کو یاد کرنا پڑے گا، کیونکہ یاد کیے بغیر آپ نہیں ادا کر پائیں گے زکوٰۃ، بہت ہی آپ کو فلو میں چلنا پڑے گا۔ اس کی ٹوٹل تعداد بنتی ہے 11,001، 19 دنوں میں 11,001 مرتبہ آپ درود تاج جو ہے وہ پڑھیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ڈیلی 41 مرتبہ 41 ٹائمز تا حیات آپ پڑھتے رہیں گے، عمل قابو میں رہے گا۔ اچھا، درود تاج کو استعمال یا کس طریقے سے اس کے فوائد سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ 3 کی تعداد مقرر کر دیں۔ کسی کو سر میں درد ہو، کسی کی طبیعت خراب ہو، کسی کے ساتھ کوئی جسمانی مسئلہ ہو، 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے دیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایون یہ کہ حتیٰ کہ کینسر تک کا اگر مرض ہے تو درود تاج میں اتنی تاثیر ہے کہ کینسر تک کو رفع کر دیتا ہے۔ نوکری نہ ملنا، رشتے نہ ملنا، یہ سب کچھ جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی چھوٹی ہیں اس ذکر مبارکہ کے آگے۔ یہاں پر آپ کو روحانی گروتھ بہت زیادہ نصیب ہوگی درود تاج سے۔ آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا مقام کیا ہوگا، کیونکہ جب یہ آپ 11,001 کی تعداد مکمل کر لیں گے تو اکثر لوگوں کو تو اسی عمل کے دوران یا کچھ کو اس کے بعد زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی ہے، اور روز روز نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایسا عاشقانہ عمل آپ کو میں دے رہا ہوں، اگر آپ زیارت کی نیت سے کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں حاضری کی نیت سے کرتے ہیں، تو بھی وہ آپ کی چیزیں پوری ہو جائیں گی ود ان نو ٹائم۔ اور بہت سارے لوگوں نے تو عمرہ بھی ادا کیا ہے، بغیر کوئی ریزنیبل ریسورسز ہوتے ہوئے انہوں نے عمرہ ادا کیا، عمرے کی سعادت ان کو نصیب ہوئی، اور روزہ رسول پہ انہوں نے سلام ادا کیا۔ سیکنڈ جو عمل ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، اچھا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور درود تاج کی زکوٰۃ اکٹھی ادا کی جا سکتی ہے، اس میں آپ بالکل پریشان نہ ہوں، لیکن اگر وقت کا آپ کو پرابلم نہ ہو تو، کیونکہ جو یہ ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اب اس کا جو ذکر کا ٹائم ہے یہ تہجد سے لے کے فجر تک ہے، یعنی اکثر تو بیشتر تہجد کا ٹائم رات 12 بجے سے شروع ہو جاتا ہے بہت سارے علاقوں میں، تو آپ اپنے مقامی وقت کے حساب سے تہجد کے ٹائم کا تعین کر لیجئے۔ یہ بھی رات میں پڑھا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس سے پہلے بھی 2 رکعت نفل نماز ہدیہ کریں گے، اس کا ثواب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور جملہ شہدائے کربلا کو اس کا ثواب ہدیہ کریں گے، اور پھر 550 مرتبہ آپ یہ شروع کریں گے۔
550 ڈیلی پڑھیں گے, 28 دن تک 550 پڑھیں گے, 29واں دن جو ہوگا لاسٹ ڈے ہوگا زکوٰۃ کا, اس دن 600 پڑھیں گے. تو اس کی جو کل تعداد ہے یہ آپ کی مینٹین ہو جائے گی جو ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس حساب سے. اب یہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے جتنے فوائد ہیں, جتنے آپ کے معجزات ہیں, جتنے آپ کی برکات نصیب ہوئی ہیں لوگوں کو, آپ اس کی سوچ کا اندازہ نہیں لگا سکتے. 29 دن میں ٹوٹل جو تعداد ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے 16,000. تو اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے تو 28 دن تک پڑھیں گے 550, 29ویں دن 600 دفعہ جو ہے وہ آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر تو آپ کرونک ڈپریشن کا شکار ہیں, بہت ہی زیادہ زندگی میں مایوسیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ اندھیرے میں کچھ سجھائی نہیں دیتا, تو یہ زکوٰۃ آپ کے لیے ہے. کنفیوژن دور کرتا ہے لا حول ولا قوت, غم دور کرتا ہے, ڈپریشن دور کرتا ہے, پریشانی دور کرتا ہے, بیماری دور کرتا ہے, بے روزگاری دور کرتا ہے, آپ کے جو جسمانی عارضے ہیں, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, اس کے لیے اگر آپ کسی کو 550 دفعہ پڑھ کر دم کر کے دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ہنستا مسکراتا ہے. ہاسپٹلس میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے تجربات یا میرے پاس واقعات بہت زیادہ ہیں. ہاسپٹلس میں میں نے پڑھوایا ہے لوگوں کو, ان کا اچانک سے معاملہ سیدھا ہونا شروع ہو گیا, حتیٰ کہ 11 روز تک ایک مریض جو تھے ایڈمٹ تھے ہاسپٹل میں, ان کو ڈاکٹروں نے بالکل آپریشن کے لیے فٹ کیس قرار دیا تھا. ان کا السر کا ان کا معدے کا السر اور پلس جگر کا کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ جو ایسی لیول تک آ چکا تھا کہ جو آپریشن کے بغیر پاسبل نہیں تھا. جگر کا سرٹن پورشن انہوں نے ریموو کرنا تھا, پیوند کاری, یعنی اتنا کمپلیکس آپریشن جس پر پاکستانی روپے کے حساب سے تقریباً 42 لاکھ روپے انہوں نے کہا کہ ہمارا تقریباً خرچہ آ رہا تھا. 550 مرتبہ یہ ذکر میں نے کہا کہ آپ پڑھ کر پانی پر کوئی آپ کو دم کر کے پلائے یا چند قطرے منہ میں ٹپکا دے یا دم کر دے آپ کے اوپر, یقین کریں 12ویں روز ڈاکٹرز حیران ہو گئے. میڈیکل ہسٹری کا عجیب و غریب ترین واقعہ یہ وہ قرار دیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ 50% یہ کس طریقے سے امپروومنٹ پاسبل ہے 11 دن میں, ہم تو ان کو آپریشن کے لیے لے کے جا رہے تھے. بہرحال یہ ایک معجزہ. اس طرح کے بہت سارے اور معجزے, اگر آپ نے یہ زکوٰۃ ادا کر لی ہے تو بھی ڈیلی اس کی تعداد 550 پڑھنی پڑے گی آپ کو, ڈیلی 550 پڑھنی پڑے گی. جب بھی کوئی مشکل ہے, پرابلم ہے, 550 ایک تسبیح بنا لیں جس میں صرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ پڑھا کریں گے. اچھا, اگر اس کے ثواب کو دیکھا جائے تو اتنی ساری احادیث ہیں, مستند ترین احادیث ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے اذکار کے بارے میں کہ جنت میں یہ کلمہ مبارک جو ہے وہ جنت کے دروازوں کے اوپر لکھا گیا ہے. اس کی اتنی فضیلت ہے, اس کی اتنی وسعت ہے, تو جو بھی چاہتا ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ حاضر ہے. زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی, اس زکوٰۃ کا جو صدقہ ہے وہ 700 روپے ہے. اپنی مقامی کرنسی میں کنورٹ کریں پاکستانی 700 روپئے کو, تو خیر اب جو حال ہو گیا پاکستانی کرنسی کا, تو اس میں تو آپ کو فائدہ ہے جو باہر رہتے ہیں, تو کم پیسے دینے پڑیں گے آپ کو 700 بنانے کے لیے. تو یہ 700 روپے عمل کے دوران, عمل کے شروع میں, عمل کے آخر میں, عمل کے بعد بھی دے سکتے ہیں. خواتین ناغے کے دنوں میں عمل نہیں کریں گی, روک دیں گی. اور یہ جو ہی عمل ختم ہو, پہلا یہ عمل اور دوسرا درود تاج کا عمل, تو اس کا ثواب جو ہے 1 پاؤ مٹھائی منگوائیں گے, سفید یا سبز مٹھائی منگوا کر آخری دن جو پڑھائی کریں گے اس کے بعد یہ پوری آپ نے پیش کر دینی ہے. اس کا اوپر جو ثواب جو جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہدیہ کر دیں گے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب کی خدمت میں, اور عرض کریں گے ان کے حضور میں کہ آپ اپنی امت میں, آپ اپنی آل میں, آپ اپنے جو بھی آپ کے وہ ہیں تو ان میں جس طرح سے چاہیں امتیوں میں تقسیم کریں اس ثواب کو. یہ گزارش آپ کر دیں گے جناب رسول اللہ سے. اور آپ نے جو ہے مٹھائی تقسیم کر دینی ہے, خود بھی کھا لیں, بچوں میں تقسیم کریں, گھر میں کھا لیں, کوئی بھی مٹھائی کھا سکتا ہے. یہ بھی سوال بڑا آتا ہے کہ مٹھائی کون کھا سکتا ہے, تو جس کو بھی مٹھائی کھانے کا شوق ہو تو وہ کھا سکتا ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا, تیسرا جو ہے آپ کے لیے سورہ واقعہ کا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پہ جو محرم الحرام ہے یہاں پہ سورہ واقعہ ہر مغرب کی نماز کے بعد ڈیلی 11 دن تک 11 مرتبہ پڑھیں گے. کسی بھی 11 دن کو منتخب کر سکتے ہیں, عروج ماہ یا اس کی زوال ماہ کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یہاں پر آپ ڈیلی 11 دفعہ پڑھیں گے سورہ واقعہ بعد مغرب کے, اور اس کے بعد تمام عمر میں ایک دفعہ عمل کروایا جاتا ہے, محرم الحرام میں کروایا جاتا ہے سورہ واقعہ کا 11 دفعہ 11 دن پڑھیں گے مغرب اور عشاء کے بیچ میں. 12ویں دن سے 3 مرتبہ پڑھیں گے. یہ لائف لانگ ہے پھر آپ کا. یہاں فقر, فاقہ, تنگ دستی, محتاجی, ہاتھ پھیلانا, مزدوری نہ ملنا, گراہک نہ ملنا, کلائنٹس نہ ملنا, یہ سب ختم, بھول جائیں اس چیز کو, اس کو ٹوٹل فرگیٹ کر دیں. لائف سے یہ چیزیں چلی جائیں گی.
آپ اس طرح سے ہو جائیں گے کہ جیسے کہ آپ کو کوئی والٹ کی چابی کسی نے دے دی ہے. یہ اتنا پاورفل عمل ہے. سورہ واقعہ 3 مرتبہ مغرب کے بعد ہمیشہ اپنے ورد میں رکھیے. اس کی کوئی اپنے یہ سمجھ لیں کہ 11 دن میں اس کی ایک طریقے کی زکوٰۃ صغیرہ ادا ہو گئی ڈیلی 11 دفعہ پڑھنے سے, اور پھر روزانہ 3 مرتبہ پڑھیں گے عشاء کے بعد مالی تنگ دستی کے لیے. چوتھا جو عمل ہے وہ میں اسکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں, یہ عبارت ہے, یہ یا غیاس اغسنی برحمتک, یا غیاس اغسنی برحمتک, یا غیاس اغسنی برحمتک, یہ 313 مرتبہ محرم میں شروع کریں ڈیلی پڑھنا. یہ غیبی مدد کے لیے ہے. اچانک سے کوئی مسئلہ پیش آ جائے, ایون کچھ لوگوں کو جنہوں نے اپنے تجربات مجھ سے شیئر کیے ہیں, اغوا برائے تاوان کا کیس تھا, یہ پڑھنا انہوں نے شروع کیا, یا غیاس اغسنی برحمتک, یہ پڑھنا انہوں نے شروع کیا. 313 313 313 مجھے بتائے بغیر. یہ میرے پاس ایک فریش اس کے بارے میں انپوٹ آئی تھی. تو کہتے ہیں کہ ایسی پوزیشن ہوئی کہ 8ویں 9ویں دن جو ہے وہ بچہ خود گھر آ گیا کہ اغوا کاروں نے جو ہے وہ غلطی سے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا. اب اتنا بڑا معجزہ یا غیاس اغسنی برحمتک کا ہے, اس کو آپ کھلا ورد بنا سکتے ہیں, کھلا اپنا ذکر کر سکتے ہیں. اس کا ایمرجنسی کے لیے ہے, آپ کو سواری نہ ملتی ہو, آپ کو ٹکٹ نہ ملتا ہو, دکان پہ رش بہت زیادہ ہو, جہاں پر آپ کو مطلوبہ چیز خریدنی ہے وہاں پہ رش بہت زیادہ ہے, فائل آگے نہیں موو ہو رہی ہے سرکاری دفتروں میں, ڈیوٹی بہت زیادہ لگ گئی ہے امپورٹ کے مال میں, ڈالر ریٹ چینج ہو گیا, یہ بڑے کیسز آ رہے ہیں, ڈالر ریٹ چینج ہو جاتا ہے روز رات کو, تو ہمارا جو مال آ رہا ہے تو وہ بینکوں سے کلیئر نہیں ہو پاتا. تو یہ مسئلہ بڑا تجارت پیشہ افراد کا ہو چکا ہے. اپریسیشن نہ ملتی ہے آرگنائزیشن میں, آپ کے کام کو عزت وقت نہیں دی جاتی ہے, تو اس کے لیے یا غیاس اغسنی برحمتک پڑھیں گے, کھلا پڑھیں. لیکن کھلا پڑھنے سے بہتر ہے آپ 313 کی ایک تعداد مقرر کرتے ہیں, یہ ڈیلی پڑھا کریں 313. اگر 313 نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 70 مرتبہ منیمم اس کی تعداد ہے. یہ اتنا معجزاتی عمل آپ کو بتا رہا ہوں نا, یا غیاس اغسنی برحمتک, کہ آپ یقیناً دعائیں دیں گے مجھے. اور سوالات کا میں منتظر رہوں گا. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے ان اذکار کے بارے میں تو ضرور پوچھے گا. یہ محرم الحرام میں کم از کم ان میں سے ایک عمل ضرور اسٹارٹ کریں جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. رہتی نسلوں تک آپ کی جو ہے نا اس کی برکتیں چلتی رہیں گی. خاص کر درود تاج کا تو یہ ہے کہ جس نے یہ محرم الحرام میں زکوٰۃ ادا کر دی, ان کی نسلوں میں چلتا ہے پھر یہ درود پاک. یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کی طرف سے فائل آپ کی سائن ہو جاتی ہے کہ آپ کی 7 نسلوں میں درود پاک چلے گا, 8 نسلوں میں چلے گا, 20 نسلوں میں چلے گا. اللہ کرے تا قیامت چلتا رہے آپ کی نسلوں میں یہ درود پاک. اور درود تاج کی اور بہت زیادہ فضائل ہیں, الگ سے ایپیسوڈ میں کروں گا درود تاج کا. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور آئندہ کائناتوں تک, رہتی دنیاؤں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں. بہت زیادہ شکریہ دیکھنے کا.